پاکستان کی معیشت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ پاکستان معاشی بحالی کے لیے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹلینا جارجیوا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے دبئی میں گفتگو۔ کرسٹلینا جارجیوا نے IMF پروگرام مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی حکومتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مؤثر کارکردگی، پائیدار منصوبہ بندی کے لیے حکومت کا عزم دہرایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ MD IMF نے اعتراف کیا پاکستانی معیشت کی سمت درست ہے۔ حکومتی کوششوں کی وجہ سے میکرو اکنامک استحکام خوشائند ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں حکومت کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ سب کچھ خود کرے۔ پالیسی فریم ورک مہیا کرنا حکومت کا کام ہے۔ حکومت کو ابھی بھی بہت کچھ ضرورت ہے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج کراچی میں ٹکرائیں گی۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ میچ کے لیے قومی پلئنگ 11 کا اعلان۔ ٹیم میں 2 تبدیلیاں، کامران غلام ڈراپ، حارث رؤف انجرڈ۔ تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب، شاندار آتش بازی نے تقریب کو 4 چاند لگائے۔ لائٹ شو نے رنگ بھر دیے۔ ساحر علی بگا، علی ظفر اور شفقت امانت علی نے اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمایا۔ گلوکاروں کی پرفارمنس نے اسٹیڈیم کے افتتاح میں لوگوں کو خوب انٹرٹین کیا۔ قومی ٹیم کے کھلاڑی بھی اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے۔ لاہور کے بعد کراچی میں بھی چیمپئنز ٹرافی جرسی کی رونمائی کی گئی۔ تقریب میں چیئرمین PCB، گورنر، وزیر اعلیٰ، میئر کراچی اور وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر اہم شخصیات شریک ہوئیں۔ کراچی والوں کا نیشنل اسٹیڈیم میں قومی ہیروز کا شاندار استقبال۔ بابر اعظم کی آمد پر اسٹیڈیم بابر بابر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ کراچی کے کراؤڈ سے مخاطب ہو کر سٹار بلے باز نے کہا امید ہے افتتاحی تقریب کی طرح کراچی والے میچ میں بھی آئیں گے۔ کراچی والوں سے اسٹیڈیم نہ آنے کا گلہ رہتا ہے، شائقین سے بہت پیار ملتا ہے، انہی کے لیے ہم کھیلتے ہیں۔ شاہین آفریدی نے بھی کراچی والوں کا افتتاحی تقریب میں آنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا اس طرح پورے ایونٹ میں سپورٹ چاہیے۔ کپتان رضوان نے کہا اسٹیڈیم شاندار لگ رہا ہے، امید ہے ایونٹ بھی خوبصورت ہوگا۔ حارث رؤف بولے پوری کوشش ہوتی ہے کہ شائقین کو انٹرٹین کر سکیں، شائقین ہر طرح کی صورتحال میں ہمیں سپورٹ کرتے ہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا تھا جو دعویٰ کر رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بن پائے گا وہ ہار چکے۔ تمام مزدور اس پروجیکٹ کے ہیرو ہیں۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی قذافی اسٹیڈیم لاہور جیسا ہو جائے گا۔ کراچی اسٹیڈیم اپ گریڈ کرنے والے مزدوروں کے لیے استقبالیہ۔ چیئرمین PCB مزدوروں کے ساتھ گھل مل گئے، ساتھ میں کھانا بھی کھایا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے صدارتی طیارے کو اسکاٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے کہ آرمی ایکٹ میں کسی بھی ترمیم سے بنیادی حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ قانون کے مطابق جرم کا تعلق آرمی ایکٹ سے ہونا ضروری ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا آرمڈ فورسز کا کوئی شخص گھر بیٹھے جرم کرتا ہے تو کیا آرمی ایکٹ لگے گا؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا پنجاب میں پتنگ اڑانا منع ہے۔ پنجاب میں کوئی فوجی اہلکار گھر میں پتنگ اڑاتا ہے تو ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا، اس پر بھی سویلین والا قانون لاگو ہوگا۔ جسٹس نعیم اختر افغان کا سلمان اکرم راجہ سے دلچسپ مکالمہ۔ کہا ہلکے پھلکے انداز میں کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا، آپ کی ایک جماعت کے ساتھ آج کل سیاسی وابستگی بھی ہے۔ جب سیاسی پارٹی کی حکومت تھی اس وقت آرمی ایکٹ میں ایک ترمیم کی گئی، اس وقت پارلیمنٹ نے گرم جوشی کے ساتھ آرمی ایکٹ پر قانون سازی کی۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا وہ اس وقت PTI کا حصہ نہیں تھے۔
میں سے ہمارے علاوہ کئی 100 لوگ ان کورٹس کا چکر لگا رہے ہیں. تب بھی ان کو پتا تھا کہ یہ سارے لوگ بے گناہ ہیں، اور آج بھی ان کو پتا تھا کہ سراسر نظام کی زیادتی تھی. تو یہ نظام کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے. 9 مئی کے مقدمات میں علیمہ خانم اور عظمہ خان کی عبوری ضمانت میں 8 اپریل تک توسیع. آئندہ سماعت پر ملزمان کے وکلاء سے ضمانتوں پر حتمی دلائل طلب. علیمہ خانم کا کہنا تھا نظام کو ٹھیک کرنے کی اشد ضرورت ہے. مجھ سمیت سینکڑوں لوگ 20 مہینے سے تفتیشی افسر کی وجہ سے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. تب بھی پتہ تھا ہم بے گناہ ہیں اور آج بھی معلوم ہے. دفعہ 144 خلاف ورزی کیس میں عدم پیشی پر سول جج نے زرتاج گل کے وارنٹ جاری کر دیے. جج نے ریمارکس دیے زرتاج گل متعدد بار طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے علی امین گنڈاپور کی بانی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کیس ہدایات کے ساتھ نمٹا دیا. فوکل پرسن کے ذریعے علی امین گنڈاپور کا نام بھی بھجوانے کی ہدایت. حکم دیا بانی پی ٹی آئی چاہیں تو ملاقات کروائی جائے. مال بردار گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں گرفتار مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو کچھ دیر بعد انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا. آفاق احمد کو راک کے ڈیفنس میں رہائش گاہ سے 3 اضلاع کی پولیس نے گرفتار کیا تھا. پولیس کا کہنا ہے آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھیراؤ کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. سندھ گورنمنٹ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سندھ پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جی سندھ ایڈیشنل آئی جی اور سارے ڈی جی صاحبان ایس ایس پی صاحبان پوری سندھ پولیس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک ایسا شخص کا گرفتار کیا جو اس نے دوبارہ کراچی شہر کا کوشش کر رہا تھا اور انتشار پھیلانے کا اور نوجوان طبقہ اس نے غلط استعمال کر رہا تھا. آفاق احمد کی گرفتاری پر صدر ڈمپر ایسوسی ایشن لیاقت محسود کا سندھ حکومت اور پولیس سے اظہار تشکر. بیان میں کہا وزیر اعلیٰ سندھ آئی جی سندھ ڈی آئی جی ایس ایس پیز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے شخص کو پکڑا گیا جو انتشار پھیلانا چاہتا تھا. ایف بی آر کی کلیکشن پر تحفظات ہیں. جو رقم وقت پر جمع ہوتی ہے اسے بروقت منتقل نہیں کیا جاتا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں وفاقی حکومت سے گزارش ہے رقم بروقت منتقل کی جائے. دوہرے ڈومیسائل کے معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں. غلطی کرنے والے کو سزا دیں گے. نویں کثیر القومی امن مشق میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کا انعقاد. مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مختلف آپریشنل مشقیں دیکھی. کہا امن مشقوں نے طاقتوں کو محفوظ سمندر خوشحال مستقبل کے مقصد کے تحت جمع کیا. آرمی چیف نے میزبانی پر پاک بحریہ کو مبارکباد دی. امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا. میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر علاقائی اور عالمی بحری افواج کا شکریہ بھی ادا کیا. پاکستان نیوی ایئر فورس اور غیر ملکی طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ. مشق کا اختتام روایتی امن فارمیشن کی تشکیل کے ساتھ ہوا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پھر سبکی کا سامنا. فرانسیسی صدر کا مودی سے مصافحہ کرنے سے انکار. بھارتی وزیر اعظم ہاتھ ہلاتے رہ گئے. فرانسیسی صدر نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے. ویڈیو وائرل. فرانسیسی صدر پیرس میں ہونے والے مصنوعی ذہانت سے متعلق سمٹ میں شریک تھے. صدر میکرون سے سب سے گرم جوشی سے ملے مگر بھارتی وزیر اعظم مودی کو گھاس نہ ڈالی. فرانسیسی صدر مودی کے ساتھ بیٹھے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملے. سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہونے کا امکان. کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت آج ہوگی. بجلی کمپنیوں نے صارفین کو 52 ارب روپے کا ریلیف دینے کی درخواست کر رکھی ہے. بین الاقوامی ایٹامک انرجی ایجنسی کے ڈی جی 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے رافیل ماریانو کا دورہ ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال کے لیے شراکت داری کو فروغ دے گا. پاکستان اور آئی اے ای اے کے درمیان 1957 سے تعاون جاری ہے.
فرائض میں غفلت اور کرپشن میں ملوث ہونے پر اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال عبدالرحیم شیخ کو معطل کر دیا گیا. عبدالرحیم شیخ کو سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن کوارڈینیشن رپورٹ کرنے کا حکم. اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال اشیاء خور و نوش کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. کمشنر کراچی نے عبدالرحیم شیخ کو شو کاز بھی جاری کیا تھا. افغانستان کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی کے لیے لاہور پہنچ گئی. افغان ٹیم آج آرام کے بعد کل سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی. چیمپئنز ٹرافی میں افغانستان پہلا میچ 21 فروری کو جنوبی افریقہ سے کراچی میں کھیلے گا. چیمپئنز ٹرافی سے قبل آسٹریلوی اسکواڈ میں بڑی تبدیلیاں. اسٹار فاسٹ بالرز پیٹ کمنز اور جوش ہیزل وڈ انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے. مچل اسٹارک چیمپئنز ٹرافی سے دستبردار ہو گئے. بھارتی ٹیم کے فاسٹ بالر جسپریت بمراہ بھی چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گئے. بمراہ کمر کی تکلیف کے باعث ایونٹ سے باہر ہوئے. امریکی ریاست میری لینڈ ونٹر لینڈ کا منظر پیش کرنے لگی. ہر شے برف سے ڈھک گئی. منچلوں نے موسم کا خوب لطف اٹھایا. مناظر ڈرون کیمرے نے محفوظ کر لیے. اور معروف اداکارہ ہانیہ عامر آج سالگرہ منا رہی ہیں. کئی ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے. ہانیہ عامر کے ڈرامے کبھی میں کبھی تم نے عالمی سطح پر شہرت حاصل کی.